پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح معرض وجود میں آیا، کون کون سے اہم ایونٹس ہوئے، کون کون سے اہم ہسٹری کے اندر ایسے اسٹیپس ہوئے جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس کا وجود ناگزیر ہو گیا۔ پاکستان کوئی ایک دن کی تھاٹ کے بعد نہیں بنا تھا، یا ایک دن اٹھے مسلمان اور پاکستان بنا کے بیٹھ گئے۔ تو بیٹے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرح سے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بنانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑی۔ برِ صغیر میں ایک لانگ پیریڈ تک مسلمز جو تھے ان کی گورنمنٹ رہی، اور جب ویسٹرن کنٹریز کے لوگ یہاں پر آئے، ویسٹرن نیشنز یہاں پر آئی، تو وہ یہاں پر ٹریڈنگ کے لیے آئی۔ جب انہوں نے یہاں پر آ کے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، ان کے درمیان مختلف چیزوں پر جو ہے وہ اختلافات ہیں، وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے۔ اور اسی طرح سے جب ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو ڈفرینٹ ٹریڈرز کی وجہ سے انگریزوں کے سامنے ناکامی اٹھانا پڑی، وہ جنگ ہارتے ہی چلے گئے، تو برصغیر میں انگریزوں نے آہستہ 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 اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد بھی مسلم جو ہیں وہ دوبارہ سے کھڑے نہ ہو سکے، کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ایک عروج ہوتا ہے، پھر اس کا ایک زوال ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے جب اپنے رائز یعنی عروج کی طرف پہنچے اور جب ان کا فال ہوا، زوال ہوا، تو اس وقت پھر وہ ٹائم تھا 1857 کا جب مسلمانوں کے زوال کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ایک لڑائی بھی لڑی انگریزوں کے ساتھ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پر مسلمان جو تھے وہ اتنے زیادہ ایجوکیشنلی پیچھے رہ چکے ہوئے تھے کہ انگریزوں نے جو آ کے نیو نالج، نیو سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا، تو مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پاور ہی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ بیٹل فیلڈ کے علاوہ برٹشرز کو جو ہے وہ کسی اور فیلڈ میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کو کسی طرح سے بھی کاؤنٹر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر سر سید احمد خان اٹھے، انہوں نے ایک موومنٹ چلائی علی گڑھ موومنٹ کے نام سے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف، اس کے بعد پھر سوشل، اکنامک اور تمام جتنے بھی فیلڈز آف لائف ہیں اس پر مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لیے اسٹیبل کیا، کیونکہ وہ جب وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی تو اس کے بعد انگریزوں نے بری طرح سے مسلمانوں کو کے ساتھ بہت بریٹل جو ہے بیہیو کیا، مسلمانوں کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، ہر طرف سے ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان سے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ لائک اس طرح کے بہت سارے جو ایونٹس تھے جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو پھر نے لوگوں کو اسٹرانگ کیا، ان کو کہا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، جب آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ نہ صرف سوشلی اکنامکلی بلکہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہندوؤں کو کمپیٹ کر سکیں گے۔ دیکھیں جب تک آپ کے اندر کمپیٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوگی تو آپ دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو نا۔ تو اب انگریز اور ہندو تعلیم میں بھی مسلمانوں سے آگے نکل گئے، ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے، تو اٹ واز بیسیکلی سر سید احمد خان ایفرٹ کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس قابل کیا، ایک طرح سے پھر ان کو جگایا کہ بھئی آپ جب تک مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر علامہ اقبال آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک نیو اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے نیو اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پھر لوگوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا۔ پھر 1940 میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اور ہندو کیا چاہ رہے تھے؟ ہندو یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے انگریزوں کو نکال کر ہندو رام راج جو ہے وہ سب کانٹیننٹ پر قائم کر لیا جائے۔ اور ہندو رام راج کے قائم ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ہندو رام راج قائم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ پہ ہندوؤں کی مونوپولی ہو جائے گی۔ جب ہندوؤں کی مونوپولی ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں
تو ہندوؤں نے ایک جو ہے وہ گیم کھیلی اور اکبر کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لے کر آئے کہ جی ایک آپ نیا مذہب جو ہے وہ بنا لیں دین الہی کے نام سے, اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا. دین بچوں یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کی جو منوپلی تھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا مسلمانوں نے کہ ہندو جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, ہندو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف ہندو رام راج ان سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے نا بچوں. تو پھر علامہ اقبال نے اپنا ایک کانسیپٹ دیا کہ ہم آزاد رہ کر آسانی سے اپنا ملک میں رہ کر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار گزار سکتے ہیں. تو پھر دوسری طرف قائد اعظم جیسے شخص جو تھے, ایک ایسے لیڈر جو تھے, ایک ایسے قائد جو تھے وہ ہمیں مل گئے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنی اچھی طرح سے گائیڈ کیا, اتنے اسٹرانگ وے میں انہوں نے مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ فائنلی پھر یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان ایک آزاد اور سیپریٹ سوورن اسٹیٹ بنا. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ہمیں کتنی سیکریفائس کرنا پڑی, کیسے کیسے ٹائم پیریڈ جو ہیں وہ ہمیں گزارنا پڑے, اور بہت ٹف ٹائم ہم نے گزارا, اور انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم دیا, کیونکہ دیکھیں آزادی حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب انگریزوں کا یہ تھا کہ انگریزوں کو تو نظر آ رہا تھا کہ ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے, لیکن ہندو جو تھے وہ انہیں مزہ آ رہا تھا اور وہ اس چیز کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہم سب کانٹیننٹ میں ایک جو ہے وہ اسٹرانگ فیکٹر ہمارا ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہندوؤں مسلمانوں کو بھی ہندو بنا لیں گے اور ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو رہتے ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف علامہ اقبال, قائد اعظم سر سید احمد خان, بلکہ اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اور آزادی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی, بہت زیادہ کام کیے. اس میں سردار اورنگزیب, پیر مانکی شریف, صاحبزادہ عبدالقیوم خان, قاضی محمد عیسیٰ, نواب محمد خان جوگزئی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پنجاب, بنگال, NWFP اور سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی, اور فائنلی پھر پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اگر ہم ہمارے آباء و اجداد, ہمارے انسیسٹرز جو ہیں وہ اس ٹائم پر, ہمارے فور فادر اس ٹائم پر ایفرٹس نہ کرتے تو پھر شاید آج بھی ہم غلام ہوتے ہیں, آج بھی ہم ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہوتے اور بالکل ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسی کہ شاید آج کشمیری گزار رہے ہیں یا گزارنے پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ وہ کون سے ایسے اس ٹائم پیریڈ میں وہ کون سے ایسے مین آپ کہہ لیں کہ فیکٹرز تھے, مین پوائنٹس تھے, مین لیڈنگ ایونٹس تھے جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ موومنٹ کی, تحریک علی گڑھ. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں علی گڑھ موومنٹ کی تو علی گڑھ موومنٹ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ وار آف انڈیپینڈنس جب ختم ہوئی 1857 میں, تو اس ٹائم پر مسلمان جو تھے وہ رولر تھے اور برٹشرز جو تھے لڑائی کر کے, جنگ کر کے انہوں نے ہم سے اقتدار چھین لیا. ٹھیک ہے, اب ہندو جو تھے, ہندو اس معاملے میں بڑے جو ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ نکلے. انہوں نے جا کے برطانوی جو گورنمنٹ تھی, برٹشرز گورنمنٹ تھی, ان کو یہ کہہ دیا, جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے جا کے یہ کہہ دیا, we are slave earlier, we are slave now, there is nothing any change but the change of ruler. انہوں نے کہا کہ یار بات یہ کہ ہم پہلے بھی غلام تھے, ہم آج بھی غلام ہیں, ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارے لیے تو صرف حکمران بدلے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ ہندوؤں کی کتنی بڑی چالاکی تھی کہ ہندو جو تھے وہ جنگ آزادی میں, انڈیپینڈنس وار آف انڈیپینڈنس میں مسلمانوں کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے بڑی ہی آسانی سے برٹشرز کو یہ ریئلائز کرا دیا کہ بھائی ہم تو جنگ میں شامل نہیں تھے,
یہ سارے کا سارا کیا دھرا مسلمانوں کا ہے. اور اس طرح سے صرف اور صرف جو ہے وہ برٹشرز کا جتنا بھی غصہ تھا, جتنا بھی ان کو اس چیز پر تھا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو کنڈیم کر سکتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں, ان کو بیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس مقصد کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل کیا, یعنی بلڈ شیڈ جو ہے وہ کیا. پھر ان کی جو زمینیں, جائیدادیں یا جو بھی ان کی پراپرٹی تھی وہ ساری ان سے لے لی, ان کو ان کی جاب سے نکال دیا گیا, ان کے پاس جو بھی ان کی پراپرٹیز تھیں وہ لے لی گئی, ان کے لیے ایجوکیشن کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے وہاں پر ان کی ایڈمیشن منع کر دیا گیا. مسلمانوں کو سوشلی اور اکنامکلی بہت بری طرح سے ڈسٹروائے کیا گیا, ان کے مسجد اور مدرسے بند کر دیے گئے, اور مسلمانوں کو ایک ڈسٹرائے نیشن جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور ایون بہت سارے برٹشرز جو ہیں وہ اپنی بکس میں جو ہے وہ 1857 کی وار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں وار آف انڈیپینڈنس کے بعد کا جو فیز ہے اس میں مسلمان ہونا ایک بہت بڑا جرم تھا, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کی جو بھی پراپرٹیز تھی وہ ہندوؤں اور سکھوں کو دے دی گئی. لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار تھے. پھر ایک اور نے لکھا کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر آپ اگر ان جو یہ برٹشر رائٹرز نے جو باتیں لکھی ہیں, اگر آپ ذرا ان پر تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا اس سین کو اپنے مائنڈ میں کریٹ کر کے دیکھیں تو آپ ریئلائز کرو گے کہ برٹشرز نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے بریٹیلٹی کی, کس طرح سے مسلمانوں کا بلڈ شیڈ کیا, کس طرح سے مسلمانوں کو جو بہت ہی جو ہے وہ اچھی لائف گزار رہے تھے ان کو بالکل فقیر کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, جب پھر سر سید احمد خان جو تھے اس موقع پر وہ سامنے آئے. اب سر سید احمد خان جو تھے وہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آئے, ٹھیک ہے, اب جو تھے ان کی ایک تھاٹ جو تھی وہ پروفیٹک تھاٹ تھی, یعنی کہ وہ دور رس نگاہ رکھتے تھے, یعنی دور تک سوچنے والے تھے. کہ انہوں نے یہ سوچا کہ سر سید احمد خان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی نہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے اور بہت سارے فرینڈ نواب محسن الملک, وقار الملک, مولانا شبلی نعمانی, الطاف حسین حالی اور چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے وی آؤٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا تاکہ وہ آگے چل کر پروگریس کر سکیں. ٹھیک ہے, اب جب سر سید احمد خان کی ہم ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا. سب سے پہلی بات جو تھی ایجوکیشن, ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن سر سید احمد خان نے کہا کہ جب تک آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے آپ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے, آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایک سمپل سی بات تھی اور ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ جب برٹشرز یہاں آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے نالج کو, اپنی چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا ان دیئر اون لینگویج, یعنی جو بھی ان کے پاس نالج تھا اس کو اپنی زبان یعنی انگریزی میں, انگلش لینگویج میں انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے, اب مسلمان جو تھے بہت سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف اس ڈر سے اسکول نہیں بھیجا کہ جی یہ اگر اسکول جائیں گے تو یہ انگریزوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے, انگریزی بولیں گے تو خدا نخواستہ یہ اپنا مذہب چینج کر لیں گے. لیکن زبان سیکھنے سے کوئی مذہب چینج نہیں ہو سکتا, یہ سر سید احمد خان نے ان کا مائنڈ سیٹ بنایا. پھر 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں اور 1862 میں غازی پور میں اسکول بنائی. ٹھیک ہے, جہاں پر عربی, فارسی کے علاوہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بھی پڑھائی گئی. ٹھیک ہے, 1875 میں سر سید احمد خان نے ایم اے ہائی اسکول کی بنیاد رکھی علی گڑھ میں, جو بعد میں ایم اے کالج بنا, اور 1920 میں اسے علی گڑھ یونیورسٹی کا اسٹیٹس مل گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر انہوں نے برٹشر
جو انسٹرکٹر تھے یا ٹیچر تھے ان کو ہائر کیا تھا. اب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ انگلش پڑھانے کے لیے یا انہوں نے اسکول تو مسلمانوں کے لیے بنائے لیکن وہاں پر انگریز کیوں ہائر کر لیا ایز اے ٹیچر؟ دیکھیں بیٹے اس کی 2-3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو انگریز ہوگا, برٹشر تھا, یا جو جس کی مدر لینگویج انگلش ہوگی وہ ہمارے سے زیادہ اچھی انگلش بول سکتا ہے, اس کا ایکسنٹ اچھا ہوگا, اس کو زیادہ اچھے سے بولنا آئے گا. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہندو ٹیچرز کی وجہ سے, سوری انگریز ٹیچرز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان بچوں کو انگریزوں کے ایٹیٹیوڈز پتہ چلیں گے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے انداز کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے, انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ یہ جو برٹشر ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں, کس بات پر وہ کس طرح سے جو ہے وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے سر سید احمد خان نے کچھ وجوہات کی بنا پر برٹشر جو لوگ تھے ان کو یہاں پر ٹیچر کے طور پر ہائر کیا. 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں جو لکھی بکس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اردو لینگویج میں. پھر 1876 میں غازی پور میں جو 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, اس کا آفس جو ہے وہ علی گڑھ ٹرانسفر کر دیا گیا اور اسٹوڈینٹس کو اس چیز پر آمادہ کیا گیا, اس چیز کی طرف لایا گیا کہ وہ انگلش لینگویج سیکھیں اور ویسٹرن جو نالج ہے اس کو گین کریں. اور آہستہ 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 دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارا جو ویسٹرن نالج تھا وہ اردو لینگویج میں ٹرانسفر ہو گیا تھا, ٹرانسلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے اس میں فنڈنگ کریں اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے اسی علی گڑھ کے اسٹائل پر اسکول اور کالجز وہاں پر کھولیں. تو اس طرح سے لاہور میں اسلامیہ کالج بنا, کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ, پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد جو تھی وہ اسی وجہ سے پڑی. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سارا سیٹ اپ جو تھا وہ علی گڑھ اسکول اور کالج والا تھا. اب بات کرتے ہیں ادبی خدمات کی, یعنی کہ لٹریچر میں سر سید احمد خان نے کیا کیا. سر سید احمد خان جو ہے وہ بہت اچھا لکھنے والے تھے اور ان کے جو فرینڈس تھے وہ بھی بہت پڑھے لکھے اور اچھے تھے. ٹھیک ہے, تو سر سید احمد خان نے لٹریچر کو نیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک موڈ بناتے ہوئے ڈفرینٹ ٹاپکس پر لکھا اور ان کی ان رائٹنگ نے لوگوں کی جو تھاٹس تھی اس کو بھی چینج کر دیا. جیسے سر سید احمد خان نے مختلف کتابیں لکھی, آثار الاسنادید. آثار الاسنادید بیسیکلی یہ جو سب کانٹیننٹ کے ہسٹوریکل پلیسز ہیں اس پر ایک بک لکھی گئی. تابعین الکلام یہ وہ بک ہے جس میں سر سید احمد خان نے جو بائبل ہے اس کی شرح لکھی ہے, یعنی اس کی تفسیر لکھی ہے. آئین اکبری لکھا, تفسیر القرآن لکھا, خطبات احمدیہ لکھا, رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا, اینڈ سو مینی. مولانا شبلی نعمانی تھے, سیرت النبی لکھا, الفاروق لکھا, الغزالی لکھا. مولانا نذیر احمد تھے جن کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں, میرات العروس, توبۃ النصوح اور ابن الوقت. مولانا حالی نے مسدس حالی لکھی, موازنہ دبیر اور انیس لکھا, دیوان حالی لکھا. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو جس بیکورڈنس کا شکار ہو گئے ہیں یا ان کو جس طرح سے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو ہر چیز سے فارغ کر دیا گیا, تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ جگانا تھا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسلمان اپنی لائف جو ہے وہ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ گزار سکیں اور جو ان کے رائیولز ہیں, دشمن ہیں, ان کے کانٹمپریریز ہیں ہندو اور انگریز, ان کو بھی کمپیٹ کر سکیں. اگر ہم سوشل اینڈ اکنامک فیلڈ میں سر سید احمد خان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سر سید احمد خان کی جو بہت زیادہ ایفرٹ نظر آتی ہیں وہ نظر آتی ہیں جب انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا.
رسالہ اسباب بغاوت ہند کیوں لکھا؟ اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ جو لڑائی ہوئی تھی، وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف مسلمانوں کی غلطی نہیں تھی بلکہ بہت حد تک انگریز بھی اس وار کے ذمہ دار ہیں. اور لائل محمدن آف انڈیا لکھا، تابعین الکلام لکھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں اور جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو گیپ بن گیا اس کو برج اپ کیا جائے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو اس گیپ کو برج اپ کرنے کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس سے یہ فائدہ ہونا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے آتی جابس کلوز کر دی، اس میں ان کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ مل گئی. بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے سرکاری نوکریاں مل گئی. پھر اسی طرح سے مسلمانوں کو بہت سارے فیلڈ میں ایڈ اپ نہیں کیا جاتا تھا. اکثر کوئی بڑی پوسٹ کا ایڈ چھپتا تھا نا اخبار میں، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، یعنی کہ اتنا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا گیا. اس طرح سے انہیں جو ہے وہ بیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ آگے نہ آ سکیں. لیکن جب سر سید احمد خان نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اور ٹرائی کیا کہ مسلمانوں اور جو گورنمنٹ ہے برٹشر ہیں ان کے درمیان جو گیپ بلڈ اپ ہو گیا اس کو برج اپ کیا جائے، کیونکہ نہ ایک تو ہندوؤں اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک گیپ تو تھا، وہ وار کے بعد پیدا ہو ہی گیا، لیکن ہندوؤں نے اس کو مزید بڑھا دیا تھا. ہندوؤں نے برٹشرز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی اتنی غلط پکچر پورٹرے کی کہ جس کے بعد برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ مسلمانوں سے اور زیادہ نفرت کرنے شروع ہو گئی تھی. تو اس گیپ کو برج اپ کرنے کے لیے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے پھر سامنے آئے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کوشش کی اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک جابس جو ہے وہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی. ایون کہ پھر جو برٹشرز کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ تھے وہاں پر مسلمانوں کو ایڈمیشن بھی ملنے شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی پولیٹیکل ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو سر سید احمد خان نے بہت زیادہ اگر ہم کہیں کہ ایجوکیشن کے بعد جس فیلڈ میں کام کیا وہ پالیٹکس تھا. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ پالیٹکس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر آپ پالیٹکس میں شامل ہو گئے تو پھر آپ صرف پالیٹکس پر دھیان دیں گے، ایجوکیشن کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے قبل دیکھیں کہ سر سید احمد خان ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے، لیکن 1867 کے اردو ہندی کنٹروورسی نے، اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے رائٹ کی بات کرنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر سر سید احمد خان نے جو سب سے مین پولیٹیکل اسٹریٹجی جو اپنائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ٹو نیشن تھیوری تھا. اور سب سے پہلے جو ہے وہ دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر سر سید احمد خان نے استعمال کی، اور انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ مسلمان ہر لحاظ سے قوم ہے اور ہر طرح سے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور حکومت اگر انہیں نہیں بھی پسند نہیں کرتی تو پھر بھی حکومت کو ایز اے نیشن ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے اور اسی آئیڈینٹی کو لے کر انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی.